ٹھیک ہے, آئے دن جی وہ گستاخ ہو گیا جی, گستاخ صحابہ, کدے گستاخ رسول, کدے گستاخ اولیاء. اور نسو ادھروں تواڈے ابیاں نے کلمے پڑھائے نے اپنے ناماں دے, تسی سرٹیفکیٹ دیو گے. منو نہ کوئی چھیڑے اس مسئلے چ, سیدھی جی گل ہے. جھوٹا الزام میرے تے کوئی نہ لائے, میں انہوں نہیں جے چھڈنا. علمی اختلاف کرو تہاڈا رائٹ ہے, میں علمی جواب دیاں گا, لیکن جو تسی فتوے لاؤ گے اس طریقے نال انج کرو گے تے, اور تسی چاہو گے کہ میری لائف ونریبل ہوے کہ لوگ میرے تے چڑھ دوڑن, یہ مولوی یہی کر رہے ہیں تے اے تاں اس طرح ہیرا پھیریاں. جدوں تہاڈے کول علمی دلائل مک جان پھر تسی آخری عربی, اے بھی عربی انہاں دے ختم ہو چکے تھے. ایف آئی آر کٹا بیٹھے, ویکھ لے انہاں نے کچھ نہیں نکلیا, مرڈر ٹائم بھی کرا بیٹھے. ٹھیک ہے نا جی, انج کرنے نال کیا میری ویڈیوز مک جان گیاں؟ وہ مرزا جیلوی جس کو میں جہنمی کہتا ہوں, اس کی تازہ ایک بکواس وائرل ہوئی ہے, اور میں نے آج اس کے خلاف ابھی آنے سے پہلے فتویٰ صادر کیا ہے. اور وہ لفظ جو اپنی زبان سے سرکار کے بارے میں بولے, کافر بھی ہو جاتا ہے, مرتد بھی ہو جاتا ہے. تو ہم نے اس فتوے میں مطالبہ کیا کہ 295C کے تحت اس پر ایف آئی آر درج کی جائے اور اس کو سزائے موت دی جائے. 295C لگ چکی الحمدللہ, لیکن اسی ادوں خوشی مناواں گے جدوں اے جڑا آئین پاکستان ہے او دے مطابق 295C دا مطلب ہے کہ جڑا حضور دی بے ادبی کرے یا کسی بھی نبی دی شان دے اندر بے ادبی کرے, او دے ناپاک وجود کولوں پاک سرزمین نو پاک کر دیتا جائے. بدبخت کہتا ہے کہ یہ جو عیسائی ہوتے ہیں, یہ جو مسیحی ہوتے ہیں نا, یہ رسول اللہ کو دجال مانتے اور کہتے ہیں یہ رسول اللہ کو دجال مانتے ہیں, پھر آگے کہتا ہے پھر بھی یہ دجال ماننے کے باوجود بھی اللہ تعالیٰ نے ان کی بچیوں سے شادی کی اجازت دیا. مولوی کہاں جائیں گے کہ جو دجال مانتے ہیں اس سے بھی شادی کی اجازت ہے. انا للہ و انا الیہ. پہلی بات تو یہ ہو گئی کہ انجینئر نے مانا یہ گستاخی ہے, پر ان کی ہے, میری نہیں ہے. اوکے, میں 1 منٹ کے لیے اسی پہ بات کر لیتا ہوں. ان لوگوں کی تو گستاخی نہیں ہے, وہ انہوں نے وضاحت دے دیا, یا تو مرزا اس کو ثبوت پیش کرے. جب مرزے کے پاس اس لفظ کے ساتھ کرسچینٹی کا ثبوت نہیں ہے اور یہ خود گستاخی مان رہا ہے, تو پتہ چلا یہ اس گستاخی کا خود ہینڈ پکچر ہے, اس نے خود اپنے ہاتھ سے بنائی ہے. وہ گستاخی اس کی خانہ ذات ہے, اس کے اندر کے بغض کا رزلٹ ہے. تو انجینئر کے جو الفاظ ہیں وہ بہرحال قابل قبول نہیں. اس میں تو کوئی شک نہیں ہے کہ بے ادبی سے یعنی کوئی آدمی بھی جو سنتا ہے, میں نے جب وہ الفاظ سنے تو خود بخود زبان کے اوپر العیاذ باللہ جاری ہو گیا. جھوٹو, مجھے اب اپنا اسلام منوانے کے لیے تمہارے سرٹیفکیٹ کی ضرورت ہے؟ ان لوگوں کو جن کے ابوں نے چشتی رسول اللہ پڑھوایا اور تمہارے ابوں نے اس کو چھاپا, اور آج ہمارے کہنے پہ تم لوگ پیچھے ہٹ گئے ہو. کچھ عرصہ پہلے تک تو تم لوگ مناظروں میں دفاع کرتے رہے ہو. ٹھیک ہے, جن کے بزرگوں نے اشرف علی رسول اللہ کلمے کو انڈورس کیا, جن کی اپنی اوقات یہ ہے کہ کوئی قبر دیکھتے ہیں اس کے سامنے جھک جاتے ہیں. توحید سے آری لوگ, اہل بیت کے گستاخ, صحابہ کے گستاخ ہمیں بتا رہے ہیں کہ جی انجینئر صاحب جو ہیں وہ اللہ کے بھی گستاخ ہیں, اللہ کے رسول کے بھی گستاخ ہیں, صحابہ کے بھی گستاخ ہیں, اہل بیت کے بھی گستاخ ہیں, اولیاء کے بھی گستاخ ہیں. ہاں ایک بات ٹھیک ہے کہ تمہارے بنائے ہوئے جھوٹے اولیاء جنہوں نے رسول اللہ کی ختم نبوت پہ ڈاکے مارے, میں ڈنکے کی چوٹ پہ ان کا گستاخ ہوں, تمہاری نظر میں تو ہوں, کیونکہ میرے نبی صاحب ہے ہی کوئی نہیں. تیرے بابے تھے, شاہ ہی کوئی نہیں. لے جاؤ اپنے بابے تھوں جنہوں نے اپنے نانا دے کلمے پڑھائے نے. تم لوگوں کی اوقات ہے, اب تم لوگوں کو اپنے اسلام کا سرٹیفکیٹ ادھر سے لینا پڑے گا. ہاں, اس کے باوجود ہم سارے فرقوں کو مسلمان سمجھتے ہیں, تمہاری مسجدوں میں تمہارے پیچھے نمازیں پڑھتے ہیں, چندے تمہیں دیتے ہیں جو تمہارے لیے زندگی موت کا مسئلہ ہے. کسی فرقے کی تکفیر نہیں کرتے, بریلوی, دیوبندی, اہل حدیث, شیعہ سب کو مسلمان سمجھتے ہیں. اس کے باوجود تم لوگوں کا ایٹیچیوڈ اس قسم کا ہے. تو یہ بالکل نہیں بنتا اس موقع پہ 295C. اور جو مولوی اس پہ خوش ہو رہے ہیں نا کہ نہیں 295C میں ہم اس کو لٹکوائیں گے, بھائی پھر آپ بھی جب کسی کا کلمہ کفر نقل کریں گے نا, جن لوگوں نے جا کے ایف آئی آر کٹائی انہوں نے کیا کہا کہ انجینئر نے نبی کے بارے میں یہ الفاظ کہے ہیں, تو انہوں نے بھی تو نقل کیے نا, تو پھر ان پہ بھی 295C لگاؤ. اور آج ہم انجینئر کو بھی ڈیفینڈ کر رہے ہیں, تو اس پہ یہ اعتراض تو کیا جائے گا کہ عیسائی ایسا کہتے ہیں کہ نہیں کہتے. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ یہ اعتراض تو کیا جائے گا, تو آپ ریفرنس دیں وغیرہ وغیرہ. یہ اعتراض نہیں کیا جائے گا کہ انجینئر نے نبی کی توہین کی ہے. کسی اور کی طرف نسبت کرنے سے انسان توہین رسالت کا مرتکب نہیں ہو جاتا, 295C اس پہ نہیں لگتا.
آپ کی نیت پہ شک نہیں ہے. میں یعنی حلفیہ یہ بات کہہ سکتا ہوں کہ انجینئر مرزا صاحب حافظہ اللہ برادر عزیز وہ گستاخ رسول نہیں ہے. وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں گستاخی کا سوچ بھی نہیں سکتا. وہ محب اہل البیت ہے. وہ شخص ہے کہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے جان دے دے گا. تو بظاہر جو بات سننے میں آئی ہے کہ انہوں نے مسیحیوں کے کسی نظریے کا یا ان کے خیال کا حوالہ دیا ہے جو وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں رکھتے ہیں. تو کسی کفریہ کلمے کو نقل کرنا یا بیان کرنا یہ تو ظاہر توہین رسالت نہیں ہے. تو سب سے تکلیف زیادہ مجھے ہوتی ہے جب کوئی حضور کی شان میں گستاخی اگر کرے گا. لیکن سب سے پہلے گستاخی کا کرائیٹیریا تو ڈیفائن کریں گے نا کہ آپ لوگ گستاخی کیسے کہتے ہیں. اگر کوئی شخص کسی کے الفاظ جو ادا کر رہے ہیں وہ اٹھا کے آپ کے سامنے رکھے کہ فلاں شخص ایسے کہتے ہیں تو کیا آپ کہیں گے یہ جس شخص نے بیان کیا یہ گستاخی کر رہا ہے؟ ایسے تو نہیں ہو سکتا. یہ قانون کی حفاظت نہیں ہو رہی بھائی جان. یہ قانون کو برباد کرنے کی کوشش کی جا رہی. اس لیے 295C کا غلط استعمال کرنے سے سارے فرقوں کو مل کے روکنا چاہیے اور روک رہے ہیں. غامدی صاحب بھی آ گئے, حالانکہ لوگ انہیں سیکولر لبرل کہتے ہیں. وہ حافظ سید حیدر حسین نقوی بری امام سے پیر صاحب آ گئے ہیں, UK سے فتویٰ آ گیا ہے, ہر جگہ سے فتوے آ گئے, بن نوریہ سے بھی آ گیا ہے, دیوبندی بھی بولے ہیں کہ قانون 295C کا اس کے اوپر نہیں لگتا. یہ مسئلہ خالصتاً نقل کفر کا ہے, اور نقل کفر جو ہوتا ہے وہ کفر نہیں ہوتا. اور پچھلے دنوں میری جو ویڈیو انہوں نے آؤٹ آف کانٹیکسٹ کاٹی وہ تو میں کرسچنز کی فیور میں بات کر رہا تھا کہ دیکھو اسلام میں ٹالرنس کہ تم ہمارے پیغمبر کو نہیں مانتے پھر بھی اللہ تعالیٰ نے اجازت دی ہے کہ کرسچن کی عورتوں کے ساتھ نکاح ہو سکتا ہے. ٹاپک یہ تھا, ٹاپک یہ نہیں تھا کہ یہ گالیاں دے رہے ہیں ہمارے پیغمبر کو. اور اس میں بھی میں نے جملہ بولا کہ کرسچنز ہمارے پیغمبر کو نعوذ باللہ دجال سمجھتے ہیں. کہتے ہیں نہیں, میں نے بولا کہیں گے تو ان کے ساتھ کیا ہوگی, سمجھتے تو ہیں, ان کا عقیدہ ہے. جائیں مناظرے رکھے ہوئے ہیں اتنے بڑے بڑے, وہ تو بلکہ انجیل کی آیات پیش کرتے ہیں کہ جی انجیل میں جو ہے کہ قیامت تک دجال پیدا ہوں گے, جو دراصل یہ خود ہیں. ان کے بڑے بڑے جو پادری ہیں وہ ہیں جنہوں نے عیسیٰ ابن مریم کی تعلیمات کو ٹیمپر کر کے ڈیوینٹی میں کلیم کر دیا, خدا کے ساتھ لا کے کھڑا کر دیا. ان دجالوں کا ذکر تھا, لیکن نعوذ باللہ وہ ان آیات کو رسول اللہ کے اوپر لگاتے ہیں اور کہتے ہیں عیسیٰ ابن مریم نے ہمیں پہلے بتایا تھا قیامت تک کئی جھوٹے پیغمبر آئیں گے. تو یہ نہ سمجھیں کہ صرف وہ مسیح الدجال جھوٹے مسیح جو کانا ہوگا اس کو دجال سمجھتے ہیں. نہیں, وہ نبی اسلام کے بارے میں بھی یہ عقیدہ ہے اور مناظروں میں انہوں نے بولا ہوا ہے, کتابوں میں لکھا ہوا ہے باقاعدہ. یہ باتیں کرنے کا مقصد کوئی کسی کو چڑھانا نہیں ہے. سب سے زیادہ ہارمنی اس ملک میں اگر کسی پلیٹ فارم سے پیدا کی گئی ہے تو ہمارا پلیٹ فارم ہے, لیکن آپ کو ریالٹی بتانا ہے. تو جو مقدمہ بیان ہو رہا ہوتا ہے اس کے علمی گراؤنڈز کے اوپر ڈسکشن کو دیکھا کریں. تو اس طرح کرنے سے سب کو سمجھ آ رہی ہے کہ کیا ہو رہا ہے. آپ کی ساری FIRs پہلے بھی فارغ ہوئیں, اب بھی جو کٹوائیں گے وہ ساری فارغ ہوں گی. یہ میں اس لیے بتا رہا ہوں کہ ہمارے اسٹوڈنٹس بھی میرے والے سے ذرا فکر مند رہتے ہیں, تو میں انہیں بتا دوں ہم تمام قانونی معاملات کو, سیکیورٹی ایشوز کو دیکھ کے چل رہے ہوتے ہیں. آپ لوگ بار بار جو اپنا سیکیورٹی کنسرن پیش کرتے ہیں وہ اپنی جگہ, تو سب سے زیادہ تو سیکیورٹی کنسرن جو ہے وہ دار ارکم کے لوگوں کو ہے جو یہاں کے ٹیم ممبرز ہیں. اور ظاہر ہے کہ وہ یہ ساری چیزیں بڑی کلوزلی دیکھ رہے ہوتے ہیں اور ہم ہر اینگل سے چیزوں کو لے کے چل رہے ہوتے ہیں. آپ لوگ سمجھتے ہیں کہ شاید کوئی لاپرواہی کے ساتھ یہ سارے معاملات چل رہے ہیں, ایسا نہیں ہوتا. اس لیے آپ لوگوں نے ٹینشن نہیں لینی. البتہ اگر خدا نہ خواستہ ہمارے ریاستی اداروں نے کہیں ہمارے ساتھ غداری کرنے کی کوشش کی یا ہمیں کوئی لالی پاپ دینے کی کوشش کی اور انہوں نے مجرمین کو نہ پکڑا, پھر ہم اس کے لیے کوئی سوشل میڈیا کے اوپر جو بھی کمپین ہے وہ چلائیں گے. پھر بھی ہم نے کوئی جتھا, کوئی پارٹی نہیں بنانی, نہ کوئی آرگنائزیشن بنانی ہے. یہ ہم پہلے بڑی بھوگت چکے ہیں, کیونکہ شروع میں تو مخلص لوگ آتے ہیں, پھر 2 نمبر لوگوں کے ہاتھ میں اس کی لیڈرشپ آ جاتی ہے. تو یہ کام ہم نے کرنا ہی نہیں. ہم شروع سے اس سارے معاملے کے خلاف ہیں. ہمارے لیے کوئی مشکل نہیں ہے بندوں کو سوشل میڈیا کے اوپر ایکٹیویٹ کرنا. میرے بھائی, کسی میدان میں 5000 بندہ بھی جمع ہو جائے, جس کو یہ کہتے ہیں 1 لاکھ کا مجمع, تو 5000 بندہ ہی ہوتا ہے, تو اس کا کوئی امپیکٹ نہیں ہے. لیکن سوشل میڈیا کے اوپر اگر 500 ایکٹیو لوگ آپ کی بات کو صحیح طریقے سے آگے لے کے چلیں تو وہ 5 لاکھ کے اوپر بھی بھاری ہے. اس وقت تو ساری جنگ سوشل میڈیا کی ہے
इकोनॉमी की जंग है। तो वो आप देखें कि मैं इस जिम्मेदार प्लेटफॉर्म पे बैठकर जिम्मेदारी का मुजाहरा करता हूं। मुझसे इंटरनेशनल मीडिया चैनल्स दूसरे मुल्कों के वो राब्ते में होते हैं, वो तो कोई मौका नहीं जाने देते कि पाकिस्तान की बदनामी जो है वो करने पर तुले हुए हैं। तो अगर मैंने आलाकार बनना हो तो मेरे लिए कोई मुश्किल काम नहीं है और ना मुझे कोई रोक सकता है। ये मेरा राइट है कि मैं किसी मीडिया चैनल को इंटरव्यू दे दूं, लेकिन मैं पूरी जिम्मेदारी के साथ देखता हूं कि नहीं यार, जब पुलिस के हेड ने मुझे फ़ोन करके खुद यकीन दहानी करवा दी कि जी हम इस मामले को लेके चल रहे हैं और मुजरमीन को पकड़ेंगे जो भी इस किस्म की एक्टिविटीज़ कर रहे हैं एक्स्ट्रा जुडिशल, तो फिर मुझे कोई ज़रूरत नहीं। आप और दूसरा मैं ये बात आपको बता दूं कि द डैमेज हैज़ बीन डन। जो मैं अपनी ज़िंदगी में आपके फ़िरकों के साथ कर सकता था ना, वो मैं आज की डेट में कर चुका हूं। जो डैमेज आपको पहुंचना था आपके सदियों के खड़े हुए फ़िरकों को, वो पहुंच चुका है। अब इस डैमेज की रिकवरी का मेरी ज़िंदगी या मेरे मुल्क में रहने या ना रहने से कोई ताल्लुक नहीं है।